کہانی شروع ہوتی ہے ایک فاکس سے جو بہت ہی چلاک ہے اور ایک بہت بڑا چور ہے، لیکن چوری کرنے کے بعد وہ کبھی بھی کسی کے ہاتھ نہیں آیا۔ بھی وہ چوری ہی کر کے بھاگ رہا تھا، ساتھ ساتھ چھپنے کی کوشش بھی کر رہا تھا، لیکن اس بار وہ چھپنے میں کامیاب نہیں ہوا تھا۔ ایک جگہ جہاں وہ چھپنے کے لیے کھڑے تھے، ان کے سامنے آ جاتا ہے ایک پنجرا جہاں وہ قید کھڑے تھے۔ فاکس کے ساتھ اس کی وائف اور وہ بھی ساتھ ساتھ ادھر پھنس چکی تھی۔ کچھ دن اس کے جیل میں گزر جاتے ہیں، پھر اس کی وائف کہتی ہے مسٹر فاکس ہم کتنے دن یہاں رہیں گے، ہمیں یہاں سے نکلنے کے بارے میں سوچنا چاہیے، ہمیں اپنا گھر بنانا چاہیے جہاں ہم سکون سے رہ سکیں، تم یہ برے کام بھی چھوڑ دو مسٹر فاکس۔ اب مسٹر فاکس اپنی وائف کی بات کیسے ٹال سکتے تھے، اب وہ سوچنے لگتے ہیں اور ایک دن اس کام میں کامیابی ہو جاتے ہیں۔ اب اگلا کام انہیں رہنے کے لیے گھر بنانا تھا، وہ بھی ایک ایسی جگہ پر جہاں انہیں کوئی بھی پکڑ نہ پائے، جو کہ بہت ہی مشکل کام ہے۔ فاکس جو بہت ہی زیادہ چلاک ہے وہ ایسی جگہ بھی ڈھونڈ ہی لیتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے گھر کے پاس ایک چکن فارم بھی تھا، یعنی اسے کھانا ڈھونڈنے کے لیے روز روز کہیں جانا نہیں پڑتا تھا۔ اب مسٹر فاکس سے ان کا ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے جن کا نام وہ ایش رکھتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ایش کا کزن بھی انہی کے گھر رہنے لگتا ہے، لیکن بڑے ہوتے ہوئے ایش کو یہ بات بالکل بھی پسند نہیں آتی، کیونکہ وہ کزن ایش سے کئی زیادہ سمجھدار تھا، ہوشیار تھا، اس لیے سب اس کی تعریف کرتے تھے، لیکن ایش کو یہ بات بہت بری لگتی تھی۔ دکھایا جاتا ہے چکن فارم کو، اس کا مالک کسی کو بھی اپنی ایک بھی چیز نہیں دیتا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ مسٹر فاکس اور اس کی فیملی اس کے فارم سے چکن چرا کر کھاتے ہیں۔ یہاں تک کہ یہ بات ایش کی موم کو یعنی مسٹر فاکس کی وائف کو بھی نہیں پتا، کیونکہ انہوں نے مسٹر فاکس کو یعنی اپنے ہسبینڈ کو چوری کرنے سے منع کر دیا تھا۔ اب مسٹر فاکس اپنے ایک فرینڈ کے ساتھ اور ایش کے ساتھ وہاں سے چکن چوری کر کے لاتے ہیں، لیکن ایش کو یہ بات بالکل بھی پسند نہیں آئی۔ اس کے ڈیڈ اس کو چھوڑ کر اس کے کزن کو شکار پر لے کر جا رہے ہیں، اس بات سے وہ اپنے کزن سے اور بھی زیادہ نفرت کرنے لگا ہے۔ دوسری طرف چکن فارم کے مالک بھی بہت پریشان ہے کہ روز روز ان کا کون چکن چوری کر کے لے کر جا رہا ہے۔ اب ان لوگوں نے چوروں کو پکڑنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا اور مسٹر فاکس کے گھر کو ارد گرد سے گھیر لیا۔ مسٹر فاکس جیسے اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ان پر گولی چلا دیتے ہیں، اس کو گولی لگنے سے اس کی جان تو بچ گئی ہے، لیکن گولی اس کی دم پر لگی ہے، اس لیے اس کی دم ٹوٹ جاتی ہے۔ جب وہ گھر آتا ہے زخمی حالت میں تو اس کی وائف اس کی پٹی کر رہی ہوتی ہے، تو اس کی وائف جان جاتی ہے کہ مسٹر فاکس نے ابھی تک چوری نہیں چھوڑی ہے، وہ دوبارہ مسٹر فاکس کو یہ سب کرنے سے روک رہی تھیں۔ اگر وہ چوری چھوڑ دیتے تو کیا کرتے، بہت دن انہیں کھانا نہیں ملتا اور بھوک سے ان کی حالت بری ہونے لگی ہے، کھانا کھانے کے لیے انہیں کوئی اور راستہ ڈھونڈنا ہی تھا۔ مسٹر فاکس سب لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور ان کو آئیڈیا بتاتے ہیں کہ ہم زمین کے اندر یہ راستہ بناتے ہیں جو کہ چکن فارم تک جائے گا، ہمیں گھر سے باہر جاتا ہوا کوئی دیکھے گا بھی نہیں، اور ہم وہاں سے جتنی ضرورت پڑے گی چکن لے آیا کریں گے۔ یہ سب کیا کرتے ہیں، انہیں کھانا تو کھانا ہی تھا، اس لیے سب لوگ مل کر زمین کھودنا شروع کر دیتے ہیں اور جلدی وہ راستہ بنانے میں بھی کامیاب ہو گئے تھے۔ اسی دوران ایش کی کسی سے لڑائی ہو جاتی ہے اور اس کا کزن اس کی ہیلپ کرتا ہے، وہ دوسرے فاکس کی بہت دلائی کرتا ہے جو ایش سے لڑ رہا تھا۔ یہ سب دیکھ کر وہ اپنے کزن کو سمجھ گیا تھا کہ وہ جس کو جتنا برا مانتا ہے وہ تو اتنا برا ہے ہی نہیں ہے، وہ بھی اپنے کزن سے دوستی کر لیتا ہے۔ ان کے گھر کے سبھی لوگ ان کے بنائے ہوئے خفیہ راستے سے سامان چوری کر کے لایا کرتے تھے، انہوں نے اپنی ضرورت کا کافی زیادہ سامان اپنے گھر پر اکٹھا کر کے رکھ لیا تھا۔ اب فارم سے چکن اور بہت زیادہ چیزیں غائب ہوتا دیکھ کر فارم کا مالک اور بھی زیادہ پریشان ہو گئے ہیں اور سب یہ جاننے میں لگے ہیں کہ آخر ان کا سامان جا کہاں رہا ہے، اور بالآخر وہ یہ بات جان ہی لیتے ہیں کہ فاکس نے زمین کے نیچے سے ان کے فارم کا راستہ بنایا ہوا ہے، وہی دوبارہ سے یہ کام کر رہا ہے اور وہی ان کے فارم سے چوری کر رہا ہے۔ وہ سب اس سوچ میں پڑ گئے تھے کہ ان فاکس کو کیسے روکا جائے، وہ تو کسی نہ کسی طریقے سے دوبارہ آ جاتے ہیں۔ وہ لوگ اس فاکس سے تنگ پڑ گئے تھے اور بہت زیادہ پریشان تھے، وہ فاکس کو پکڑنے کے لیے بہت نئے نئے طریقے استعمال کرتے ہیں کہ فاکس باہر آئے اور وہ انہیں پکڑ لیں۔ وہ لوگ تو اب ایسے گھر میں ہی بند ہو کے رہ گئے ہیں۔ ایش کا کزن باہر نکلتا ہے کس مشکل سے کوئی راستہ نکال سکے، لیکن فارم کے مالک تو اسی انتظار میں تھے کہ کوئی ان کے گھر سے باہر نکلے اور وہ انہیں پکڑ ہی لیں۔ جب یہ بات مسٹر فاکس کو پتہ چلتی ہے کہ ان کے گھر کے ایک آدمی کو پکڑ لیا گیا ہے تو اب اسے ہار ماننی ہی پڑتی ہے اور وہ خود بھی ان کے سامنے آنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن تبھی ایک ریٹ مسٹر فاکس اور ان کی وائف اور بیٹے پر حملہ کر دیتا ہے۔ مسٹر فاکس کی وائف بھی اس سب کے لیے تیار تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ان کے یہاں پر رہ کر بہت زیادہ دشمن بن چکے ہیں، وہ بھی ریٹ پر پلٹ وار کرتی ہیں اور اس کی خوب دھلائی کرتی ہیں، زوردار پنچ مار کر وہ ریٹ کو زمین پہ گرا دیتی ہیں،
لیکن ریڈ پھر سے اٹھ کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنی پاکٹ سے ایک چاقو نکال لیتا ہے۔ اب ایش کی مام ایک لوہے کی زنجیر لے کر کھڑی ہو جاتی ہیں اور اسے ایش تک پہنچنے سے روک رہی تھیں۔ ریڈ بھی بہت تیز تھا، اب ایش کی مام سے ہاتھ سے زنجیر کھینچ کر نیچے پھینک دیتا ہے۔ ان کو چاقو دکھا کر ان کو چکما دے کر ایش کو کسی طرح سے بوری میں بند کر لیتا ہے۔ وہ مسٹر فاکس کو مارنا چاہتا تھا، وہ اسے دھکا دے کر ایک روم میں لے جاتا ہے۔ اس بات پر مسٹر فاکس کو بہت غصہ آتا ہے، اسی غصے میں وہ اسے پکڑ کر خوب گھماتے ہیں، اسے بہت زوردار کرنٹ لگواتے ہیں اور اس کے ہاتھ سے وہ بوری چھین لیتے ہیں جس میں ایش تھا۔ کرنٹ لگنے سے ریڈ مر جاتا ہے۔ مرنے کے بعد ہی اب مسٹر فاکس بھی ایش سے اس کے کزن کے بارے میں ساری باتیں پوچھ لیتے ہیں، اس سے سب کچھ پوچھ لیتے ہیں کہ وہ کہاں پر ہے، اسے کہاں رکھا گیا ہے اور راہب میں اسے بچانا کیسے ہے۔ فارم کے مالک مسٹر فاکس کو ایک میسج بھجواتے ہیں، چلو لڑائی ختم کر دیتے ہیں، ہم سارے لوگ مل کر کوئی نہ کوئی پرابلم کا سلوشن نکالتے ہیں، ایسے لڑنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ مسٹر فاکس ان کی بات مان جاتا ہے لیکن ایک شرط رکھتا ہے کہ سب سے پہلے ان کے گھر کے ممبر کو یعنی ایش کے کزن کو آزاد کر دیا جائے گا، پھر میں آپ لوگوں سے ملوں گا۔ وہ لوگ فاکس کو ملنے کی ایک جگہ بتا رہے تھے، یہ بھی ان کی ایک چال تھی مسٹر فاکس کو پکڑنے کے لیے۔ سب میٹنگ کے لیے جمع ہوتے ہیں تو فارم کے مالک ان پر حملہ کر دیتے ہیں کہ حملے کے جواب میں وہاں پوری کی پوری لڑائی شروع ہو چکی تھی۔ ایش ان سب سے بچ کر اسی آدمی کے فارم میں پہنچ جاتا ہے جہاں پر اس کا کزن قید تھا۔ ایش اسے آزاد کرتا ہے، پھر دونوں واپس اسی جگہ آتے ہیں جہاں لڑائی ہو رہی تھی۔ ایش اور اس کا کزن مل کر سب کا مقابلہ کرتے ہیں، اس طرح ان کو دوبارہ اپنی سرنگ میں واپس جانے کا موقع مل جاتا ہے۔ لیکن اب چکن فارمز کی طرف سے سرنگ بند ہو گئی تھی، لیکن کھانا تو نہیں کھانا تھا، چوری بھی وہ کیسے چھوڑتے، اس لیے وہ ایک نئی سرنگ بناتے ہیں جو کہ ایک اسٹور تک جاتی ہے جہاں سے انہیں سب کچھ مل جائے۔ یہاں سے اب وہ لوگ کھانا لینے لگے تھے، ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں بدلا تھا اور اب وہ لوگ اس اسٹور کی چوری کی ہوئی چیزوں سے پارٹی کر رہے تھے۔ اب ہوشتے جسے دکھاتے ہوئے یہ کہانی یہاں ختم ہو جاتی ہے۔